كلامك الرسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبي محمد وعلى آله وأهل بيته وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت رحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ آل عمران پارہ 4 آیت نمبر 317. یہ ناچیز یہ حقیر اس مقدس اور پاکیزہ مجلس میں آپ کی بارگاہ میں چند باتیں پیش کرنے کے لیے مرشد کی اجازت کے بعد حاضری خدمت ہوا ہے. یہ ناچیز اس لائق اور اس قابل نہیں ہے کہ اس چٹائی پہ بیٹھ کر کے میں آپ کو کچھ نصیحت کر سکوں، مگر یہ رب کا بہت بڑا احسان اور اس کا بہت بڑا فضل و کرم کہ اس پروردگار عالم نے اس نورانی چٹائی پہ ہم سبوں کو بیٹھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائی. عزیزان محترم، بڑے بڑے علماء کرام یہاں پہ تشریف فرما ہے اور ان کی غیر موجودگی میں اس ناچیز کو اجازت ملی ہے. اگر میرے بیان میں کسی طرح کی غلطی گستاخی ہو جائے تو اللہ کے واسطے مجھے معاف فرمائیں گے اور میری اصلاح فرمائیں گے. عزیزان محترم، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان اور اس کا بہت بڑا فضل و کرم کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا. آواز آئے سبحان اللہ کی. یہ اس رب کا اتنا بڑا احسان کہ جس آیت ربانی کی میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قرآن پاک میں، چونکہ یہ قرآنی مجلس ہے، نورانی مجلس ہے اور دنیا کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو ہم نبی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں کہ سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو ماہنامہ ہو یا ہفتہ واری جو قرآن مجلس کی جاتی ہے، صرف اور صرف قرآن پاک کی آیت وہاں پہ تلاوت کی جاتی ہے، حدیث رسول کی روشنی میں گفتگو ہوتی ہے. اور جس طرح سے میرے آقا مدینہ منورہ کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر کے صحابہ کرام کو قرآن پاک کی تلاوت سناتے تھے، ان کو دین کی باتیں سکھاتے تھے، تو پیارے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے باغباری کی سرزمین پر سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ تھے اس وقت تک قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں بتاتے رہے. اور اس کے بعد جتنے بھی ان کے خلفاء آئے، مرشد آئے، خلیفہ آئے، سب نے بھی اسی سنت کو ادا کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیتیں سنایا کرتے ہیں، حدیث پاک کی بتایا کرتے ہیں. عزیزان محترم، یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ آنے کا مقصد کو سمجھے. انما الاعمال بالنیات، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. مولوی کی نیت یہ ہو کہ ہم عالم، دنیا والا مجھے علامہ کہے، مفتی کہے، تو یاد رکھیں اگر اس کا مقصد شہرت حاصل کرنا ہو تو یاد رکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے قاری کو
ایسے عالم کو قیامت کے دن اللہ فرشتوں سے فرمائے گا، اے فرشتے، اس کا مقصد کچھ اور تھا، اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کے چلے جاؤ۔ اگر حاجی کا مقصد یہ ہو کہ دنیا والا مجھے حاجی کہے، تو قیامت کے دن یہ حکم ہوگا کہ اس حاجی کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کے چلے جاؤ۔ نمازی کا مقصد یہ ہوگا، نیت یہ ہوگی کہ دنیا والا مجھے نمازی کہے، قیامت کے دن اس نمازی کو اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر کے چلے جاؤ۔ تو نماز پڑھنے کا مقصد کیا؟ رب راضی ہو جائے، کہیے نا سبحان اللہ۔ حج کرنے کا مقصد کیا؟ رب راضی ہو جائے۔ یہاں آنے کا مقصد کیا؟ اے مولا تو راضی ہو جا، اے رب تو راضی ہو جا۔ اور طبرانی کی حدیث ہے، سن لیجیے، یہاں آنا بے مقصد نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اسے رخصت کرتے ہیں۔ کتنے ہزار فرشتے؟ آواز ہے آپ کی؟ 70,000 فرشتے اس کو رخصت کرتے ہیں۔ جانتے ہیں صحابہ کرام کس نیت سے بازار جاتے تھے؟ مارکیٹ معلوم ہے؟ اس نیت سے مارکیٹ اور بازار جاتے تھے کہ میں کسی مسلمان سے ملاقات ہو جائے اور میں ان کو کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات ہو تو کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوشی کا اظہار کیجیے، محبت کا اظہار کیجیے۔ یہ آنے کا اگر مقصد آپ کا صحیح ہے تو الحمدللہ سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے آپ کو فیض ملے گا۔ آج ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہم جاتے ہیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، تو ہمیں دنیا کی دولت مل جائے، جائیداد مل جائے، پراپرٹی مل جائے۔ یہ اس نیت کو لے کر کے آپ آئیے کہ میں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤں، اے اللہ تو بھی مجھے اس کا غلام بنا کر کے اپنا بنا لے، تو اپنا بنا لے۔ بندہ کا اگر یہ مقصد ہے تو اس کا مقصد یہاں آنے کا کامیاب ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہم سبوں کو نیک مقصد پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی جس آیت ربانی کی میں نے تلاوت کی، اللہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن پاک میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق بے شک مومنوں پہ بڑا احسان ہوا۔ کس کا احسان ہوا؟ رب کا احسان ہوا۔ اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہی میں سے ایک رسول کو اللہ نے بھیج دیا۔ بعث فیہم رسولا، بھیجنے کا مقصد کیا؟ رسول کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو رب آنے کا مقصد، اپنے نبی کو میں نے کیوں بھیجا؟ تو رب اپنا مقصد بیان کر رہا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ تو جب رب اپنا مقصد بیان کر رہا ہے تو بندوں کا بھی اپنا مقصد ہونا چاہیے، اپنی بھی کوئی آرزو ہونی چاہیے، کوئی ڈیزائر ہونی چاہیے۔ کیا مقصد تھا نبی کا آنے کا؟ اور اس آیت ربانی کی روشنی میں ہم بتائیں گے کہ یہاں پہ کیا چیز ہوتی ہے۔ آنے کا مقصد کیا تھا؟ من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، آنے کا مقصد یہ تھا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، سبحان اللہ کا واسطہ، اس کی آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اس آیت کی روشنی میں رب نے تمام مومنون مسلمانوں سے کہا، مومنوں سے کہا کہ میں رب اپنے محبوب کو اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ وہ تمہیں قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سنائے، تمہیں پاک و صاف کریں۔ تو اب اندازہ کرو رب کی سنت اور رب کی اس آیت پر عمل ہوا یا نہیں ہوا، کہ ہم یہاں اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھ کر اگر ہمارا مرشد قرآن پاک کی آیت سناتے ہیں تو رب کی سنت پہ ادا کر رہے ہیں، ہمیں پاک کرتے ہیں۔ یہ رسول کائنات تجھے پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، تو رسول کائنات پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، میرے مرشد بھی ہمیں پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ جو کام رسول کائنات کا تھا وہی کام ایک ولی کیا کرتے ہیں، وَيُزَكِّهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ نبی کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ اس لیے آئے ہیں کہ وہ تمہیں قرآن پاک کی آیت سناتے ہیں،
تمہیں پاک و صاف کرتے ہیں اور تمہیں حکمت کی باتیں بتاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ ذرا سوچئے، اس سے پہلے میرے آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ مکہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ کتنے بت؟ 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اور کتنے سال ان کی پوجا ہوتی تھی؟ 360 سال تک ننگے ہو کر کفار و مشرکین ان کی پوجا کرتے تھے۔ کعبہ شریف کے اندر 3 بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کا بت رکھا ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام کے نام کا بت رکھا ہوا تھا۔ عیسائی تثلیث کے قائل تھے، یعنی وہ 3 خداؤں کو مانتے تھے۔ عرب کی جہالت کی یہ حالت تھی مسلمانوں۔ یہ جو آیت ربانی، اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، گمراہ تھے۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ عرب کی یہ حالت تھی کہ جب کوئی مسافر سفر میں جاتا، راستے میں ایک مٹی اٹھا لیتا، اس سے استنجا کر لیتا اور پھر اس کو خدا بنا لیتا۔ یہ حالت تھی جوا، شراب، زنا، سود، بدخاری، بدکاری عام ہو چکی تھی۔ انجیل جو کتاب ہے تھی، اب تو چینج کر دی گئی ہے اس کو، انجیل میں چینج ہو چکا تھا، توریت کو بدل دیا گیا تھا، دین موسوی ختم ہو چکا تھا۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرب کی وہ دھرتی، میں آپ کو اس مہینے کی جو آمد ہے، جس مہینے میں ہمارے اور آپ کے نبی تشریف لائے ہیں، اس نبی کے آنے سے پہلے، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے اس دنیا کی کیا حالات تھی، کیا کنڈیشن تھی کہ بیٹیاں زمین کے نیچے گاڑ دی جاتی تھی۔ اور یہ کام کوئی غیر نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ یہ کام اس کا اپنا باپ کیا کرتا تھا۔ خاندان والے اسے بڑی شرافت کا کام سمجھتے تھے، مگر نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ننگے ناچ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن فرما دیا، اور یہ ذہن و مزاج دیا کہ بیٹی کی پیدائش ذلت نہیں ہے بلکہ رحمت الہی کا سبب ہے۔ بیٹی کی پیدائش رحمت الہی کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے رب قدیر کے 70 رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، 70 رحمت کے دروازے کھول کے جاتے ہیں۔ عورتوں کا کوئی وجود نہیں تھا، اس کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی وقار نہیں تھا، کوئی رسپیکٹ نہیں تھا اس کا۔ عورت جوتا بدلنے اور عورت بدلنے میں کوئی فرق نہیں تھا، بلکہ ایک مرد کی عورت دوسرے مرد کے ساتھ زنا کرواتی تھی، اور مرد جب چاہتا نکاح کر لیتا، جب چاہتا شادی کر لیتا، اور جب چاہتا اسے ڈیورس کر دیتا، اس کو طلاق دے دیا کرتا تھا۔ یہ تھی عرب کی کنڈیشن مسلمانوں۔ مگر جب اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 20 اپریل 571 عیسوی کو صبح صادق کے وقت، کبھی ستارے آسمان پہ چمک ہی رہے تھے کہ سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عبداللہ کے گھر میں اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ظاہر ہوئے۔ ایک غیر مسلم شاعر کہتا ہے کہ پریم کی بنسی بجائی سید ابرار نے، غیر مسلم شاعر ہے، وہ کہتا ہے پریم کی بنسی بجائی سید ابرار نے، پاپ کی کایا بچائی سید ابرار نے۔ پاپ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پاپ کی کایا بچائی سید ابرار نے، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پاپ میں جو ڈوبے تھے ان کو ڈبویا پریم میں، کیا ہی بگڑی بنائی سید ابرار نے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، یہ رب کا احسان، رب نے آنکھیں عطا کی، احسان نہیں جتایا، 2 پاؤں دیے، احسان نہیں جتایا، زندگی دی، احسان نہیں جتایا، قرآن دیا، احسان نہیں جتایا، نماز دی، احسان نہیں جتایا، سارے فرائض دیے، احسان نہیں جتایا۔ مگر جب باری آئی آمنہ کے لال کی تو اللہ نے فرمایا اے مومنو، یہ رب کا تجھ پر احسان ہے کہ ہم نے رسول کائنات کو بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ مسلمانوں، آج اگر نبی نہیں آتے
تو بتاؤ یہ لاکھ لاکھ صحابی بنتے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کی برکت سے کفر و شرک کی آندھیوں میں بھٹکنے والوں کو نہ صرف ہدایت کا نور نصیب ہوا بلکہ دوسروں کے لیے ہدایت بن گئے۔ چور ولی بن گئے، جاہل صحابی بن گئے، عورتوں کو نئی زندگی ملی، غلاموں کو آزادی مل گئی، کفر و شرک بت پرستی سرزمین عرب سے پاک ہو گیا، خانہ کعبہ بتوں سے پاک و صاف ہو گیا، ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی۔ کوئی عمر آئے تو فاروق اعظم بن گئے، صدیق آئے تو ابو بکر بن گئے، عثمان آئے تو ذوالنورین بن گئے، اور حبش کا بلال آئے تو ساری کائنات کا رشک کمر بن گیا، چاند بن گیا۔ کہو سبحان اللہ۔ اگر نبی نہیں آتے کوئی غوث بنتا، کوئی قطب بنتا، کوئی ولی بنتا؟ یہ میرے نبی کا آنے کا مقصد تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے ہمیں ایک اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے کا طریقہ بتا دیا۔ اور اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آنے کا مقصد کیا ہے مسلمانوں کے؟ ہم یہ نبی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے ہیں۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ آپ تبلیغ جو کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ جو کرتے ہیں، غیر مسلموں کے یہاں کیوں نہیں کرتے؟ وہاں کرتے، اسلام کو پھیلاتے۔ تو میں نے ان سے کہا آپ کہتے ہیں کہ تبلیغ غیر مسلموں کے یہاں کرنی چاہیے، اگر غیر مسلم یہ سوال کر دے کہ تمہارا مسلمان تو ابھی تک سدھرا نہیں ہے، تم مجھے کیسے سدھارو؟ تمہارا مسلمان آج تک سدھرا نہیں ہے۔ میرے نبی کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ ہم بہتر انسان بن جائیں، بہتر مسلمان بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ آج نماز پڑھ کے بھی ہم بہتر انسان مسلمان نہ بن سکے، تو میرے نبی کا آنے کا مقصد کیا تھا کہ ہم بہتر اور اچھا انسان بن جائیں۔ عزیزان محترم، درود پاک پڑھیے تو میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم۔ حقانی درود پڑھیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم، رحمۃ للعالمین، شفیع المذنبین، سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ تو عزیزان محترم، یہ رب کا احسان سمجھیے آپ کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسے ولی کامل کا دامن عطا فرمایا کہ آج الحمدللہ ہم سب جہاں تک ہو سکتا ہے ہم گناہوں سے بچتے ہیں۔ انہی ولی کے صدقے سے ہم نمازی بن گئے۔ جتنے یہاں لوگ آئے ہیں سب کے سب نمازی بن گئے۔ ایک عرس کل تھا چھتیس گڑھ میں، جب مجلس ہوئی تو وہاں کے بڑے بڑے علماء کرام نے کہا تھا کہ مولانا اس مجلس کو پورے ہندوستان میں پھیلا دو، اس مجلس عرس کل کو پورے ہندوستان میں پھیلا دو، اس لیے کہ اتنا اچھا ادب میں کسی کانفرنس میں دیکھا نہیں، میں کسی جلسوں میں دیکھا نہیں۔ یہ اتنا اچھا ادب ہے کہ لوگ آتے ہیں باوضو بنا کے آتے ہیں، اور انہوں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ لوگ باوضو بنا کے مجلس میں بیٹھے ہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے بیٹھے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں قرآنی مجلس ہوتی ہے رب کے نوری فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتے گواہ رہنا میں نے ان سب کی گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہاں ہماری بخشش ہو رہی ہے۔ یہ مجلس عرس کل بخشش کا ذریعہ ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے مسلمانوں۔ عزیزان محترم، ایسی مجلس آپ کو کہیں نہیں ملے گی، ایسی نورانی مجلس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث رسول پیش کی جاتی ہے، اور حقانی وظیفہ پڑھا جاتا ہے اور دنیا والوں کو بتایا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہم نبی کے ماننے والے ہیں مگر آج نماز سے دور ہو چکے ہیں۔ آج جتنا مسلمان حرام کھاتا ہے کوئی اور نہیں کھاتا ہوگا۔ آج 99% مسلمان نماز کو چھوڑ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ عزیزان محترم، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں،
بتاؤ مسلمانوں، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نبی فرماتے ہیں اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے اسے مار کے نماز پڑھاؤ۔ کون ہے ایسا باپ جو اپنا بیٹا کو مارتا ہوگا؟ 10 ہاتھ کا لمبا موبائل اپنا بیٹا کو دے دیتا ہے مگر اسے نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کرتا ہے۔ یہ اس رب کا احسان سمجھو اذان گاچھی کے ماننے والوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ولی کامل کی بارگاہ میں آپ کو بھیج دیا کہ الحمدللہ آپ بھی قرآن کو دیکھ رہے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے بچے بھی قرآن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایسی نورانی قرآنی مجلس آپ کو کہاں ملے گی؟ نہیں تو آج ہماری جنریشن، آج ہماری جو نسلیں ہیں گمراہیت کی طرف، بربادیت کی طرف اتنی بڑھ رہی ہے کہ آج ہم اس میں لگام نہیں لگائیں گے تو کل ہمارا بیٹا میری عزت نہیں کرے گا، رسپیکٹ نہیں کرے گا۔ اسی لیے ایسی نورانی مجلس میں آپ بھی آ رہے ہیں، اپنے بچوں کو لے کر کے آئیں، کم سے کم لائیو سنائیں تاکہ اس کے دل و دماغ میں اسلامی رنگ، اسلامی سانچے میں وہ ڈھل جائے۔ عزیزان محترم، اللہ کا بہت بڑا احسان کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو ولی کامل، زندہ ولی کامل کی بارگاہ میں بھیج دیا کہ یہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اور نماز کی تلقین کی جاتی ہے اور وظائف کو سکھایا جاتا ہے۔ نماز ہم پہ فرض نہیں، نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پہ نماز فرض ہے۔ بے شک نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کے چاہنے والے، نبی کا آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اچھا انسان بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، یعنی مجھے ایک مرتبہ، یوں تو کئی مرتبہ خواب کے ذریعے سے آپ کو معراج حاصل ہوئی، مگر بیداری کی حالت میں سرور کائنات کو ایک مرتبہ شب معراج کی رات میں آپ نے اپنی آنکھوں، ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا۔ تو اگر کوئی مسلمان 5 وقت نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے مجھے ایک بار عالم بیداری میں نے رب کو دیکھا، مجھے خوشی حاصل ہو گئی، سرور حاصل ہو گیا۔ اور جب یہ امت 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہے تو 5 مرتبہ اسے معراج کی بلندی عطا فرما دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، نماز جو دین کا ستون ہے، جو دین کا کھمبا ہے، جو دین کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، جب یہ بنیاد ہی ہمارے پاس میں نہیں تو ہم کھوکھلے مسلمان ہیں، ہم کمزور مسلمان ہیں۔ یہ رب کا احسان سمجھیے کہ پروردگار عالم نے یہاں بلا کر کے ہمیں سچا پکا نمازی بنا دیا۔ کہنے والوں نے کہا تھا کہ مرید تو ہمارے بھی ہیں، مگر میں نے ایسا مرید جو ہر 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد نمازیں پڑھا کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اشراق کی نماز پڑھا کرتا ہے۔ ارے مرید تو وہ ہوتا ہے جو پیر بتائے اور اس کی باتوں پہ عمل کرے، وہی اچھا سچا مرید ہوا کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑا فرض نماز ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو نبی کی آنکھوں میں تکلیف پہنچتی ہے، نبی کی آنکھوں میں تکلیف پہنچتی ہے۔ مگر وہ بندہ، وہ مسلمان جو 5 ٹائم نماز پڑھا کرتا ہے تو نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ 40 دن بعد جماعت، جو جماعت کے ساتھ جو پہلی رکعت میں شریک ہو، پوری مکمل نماز میں حاضر ہو، وہ 40 دن نماز پڑھ لیتا ہے با جماعت، وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور میرے مرشد کیا کہتے ہیں؟ میرے مرشد کیا کہتے ہیں کہ با جماعت نماز ادا کرو۔ 2 شخص بھی ہیں آپ، ایک امام بن جائیے، دوسرا مقتدی بن جائیے، جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ کس کا مل جائے گا ثواب؟ جماعت کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جانتے جو نماز نہیں پڑھتا ہے
حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ اس کی جان میں نقصان فرماتا ہے، اللہ اس کی مال میں نقصان پہنچاتا ہے۔ تو آج جو ہماری جانوں میں، ہماری مال میں جو نقصان پہنچ رہا ہے، کہیں نہ کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، نماز پڑھنا ضروری ہے اور نماز کے جو طور طریقے ہیں، جو دینی مسائل ہیں، اس کو بھی سمجھنا بولیے تو بہت ضروری ہے۔ نماز کی بات آئی ہے تو آپ کو یہ سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو نماز قائم کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اس کے جو حقوق ہیں مکمل طور سے ادا کر کے نماز پڑھا کرو، اس کے جو شرائط ہیں، اس کے جو واجبات ہیں، اس کو ادا کر کے نماز پڑھو گے، تمہاری نماز مکمل ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، تو نماز سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ پاکیزگی حاصل ہونا۔ کیا بولیے؟ پاکیزگی۔ جب تک اگر آپ پاک نہیں ہوں گے آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور جب آپ کا وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، آئیے جب باتیں چلی ہیں تو سب سے پہلے اللہ فرماتا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، کہ تم جب ناپاک ہو جاؤ تو مکمل طور سے پاک و صاف ہو جاؤ، مکمل طور سے پاک و صاف ہو جاؤ۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے، ماہواری مجلس میں جاتے ہیں، پرسکول میں جاتے ہیں، علماء کے بیان سنتے ہیں، رات دن سنتے ہیں، غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ کوئی اگر پوچھ لے غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں تو علماء تو جواب دیں گے، جن کو جانکاری ہوگی وہ جواب دیں گے۔ اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر یہ لازم آئے گا اور وہاں پر یہ پتہ چلے گا کہ یہ لوگ جاہل ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں طہارت کے حوالے سے۔ الحمدللہ آج سن لیجئے، آج سنتے ہی رہتے ہیں، ہمارے علماء کرام سناتے ہی رہتے ہیں، غسل میں 3 باتیں فرض ہیں۔ کتنی باتیں؟ آواز ہے آپ کی، غسل میں 3 باتیں فرض ہیں۔ یہ فرض اگر ادا نہیں ہوں گے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، اور جب آپ کا غسل نہیں ہوگا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، جب آپ کا وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے سنت طریقہ کیا ہے؟ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت کی قلت ہے۔ سب سے پہلے یہ آپ جان لیں کہ اگر آپ کا نائٹ فال ہو چکا ہے یا ناپاک ہو چکے ہیں تو سب سے پہلے اگر ناپاک کے قطرے اگر کپڑے پہ پڑ گئے ہیں تو پہلے اس کو اتار لیجئے، اس کو پہلے پاک و صاف کیجئے۔ اگر چونکہ قرآن پاک کی آیت وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ کہ تم پر یہ قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں یہ نبی اور تمہیں پاک کرتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ ظاہر سی بات ہے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ نبی تمہارے ظاہر کو بھی پاک کرتے ہیں، تمہارے اندر کو بھی پاک کرتے ہیں۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے ظاہر کو بھی پاک کر دے اور ہمارے اندر کو بھی پاک کر دے۔ تو یاد رکھیے دل کی جو گندگی ہوتی ہے نا، یہ سب سے بڑی گندگی ہوتی ہے، اسی لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارے قلوب کو اللہ پاک و صاف فرماتے ہیں، آمین۔ عزیزان محترم، وَيُزَكِّيهِمْ اور تمہیں یہ پاک کرتے ہیں۔ کیا چیز سے پاک کرتے ہیں؟ بتوں سے، اس کی پوجا سے یہ پاک کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تم پہ فرائض ہیں، جب تم ناپاک ہو جاتے ہو تو وہ طریقہ بتاتے ہیں کہ جب تک تم پاک نہیں ہو جاؤ گے اس وقت تک رب قدیر کی بارگاہ میں تم کھڑے ہو کر کے سجدہ نہیں کر سکتے ہو، نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ غسل میں 3 باتیں فرض ہیں، 3 باتیں فرض ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ ناپاک ہو جائیں تو اچھے طریقے سے وضو کریں، اور جب آپ وضو کر لیں گے تو سنت طریقہ ادا ہو جائے گا۔ گٹوں تک ہاتھ دھونا یہ سنت ہے، 3 بار کلی کرنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو جب آپ نماز کے جیسا وضو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا غسل کا طریقہ ہو جائے گا۔ مگر سب سے پہلے اس میں کیا 3 باتیں غسل میں فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا۔ کیا فرض ہے؟ پہلا فرض ہے کلی کرنا۔ کلی اس طرح سے کریں گے کہ زبان کے حلق کے اندر تک، جڑ تک پانی پہنچ جائے۔ دانت 32 دانتیں ہیں نا، ہر دانتوں کی جو کھڑکیاں ہیں وہاں تک پانی پہنچ جائے۔ اگر روزہ کی حالت نہ ہو تو غرارہ کریں آپ، مانے پانی ڈال کر کے غرارہ کریں آپ۔ یہ پہلا فرض ہے۔ فرض اگر چھوٹے گا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ جو فرض کا انکار کرتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔
اسلام سے کیا ہے؟ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. تو پہلا فرض ہے کلی کرنا، اور دوسرا فرض کیا ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا. دوسرا فرض کیا ہے بولیے تو؟ ناک میں پانی ڈالنا. ناک میں پانی اس طرح سے ڈالیں گے، پانی ہاتھ میں لے کر کے اور پانی کو چڑھائیں گے کہ ناک کے اندر جو چول ہوگا، جو بال ہوگا، ریٹھ ہو، نکٹی وغیرہ ہو، گندگی ہو، وہاں تک پانی پہنچانا فقہا فرماتے ہیں کہ فرض ہے. اگر ناک کے اندر جو چول ہوگا اگر وہ چھوٹ جائے گا، پانی نہیں پہنچے گا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھئے ان سے کہ اگر ناک کے اندر جو چول ہے اس ناپاکی کی حالت میں وضو اگر وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا تو یاد رکھیے آپ کا غسل نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز آپ کی نہیں ہوگی. زندگی بھر دنیا کے کسی مفتی عالم دین سے پوچھ لیں آپ، کسی زندگی بھر آپ کا وضو نہیں ہوگا، آپ کی نماز نہیں ہوگی. اور تیسرا فرض کیا ہے؟ سر سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک ایک مرتبہ پانی بہانا، یہ فرض ہے. کہیے سبحان اللہ. تو دین کی باتیں سیکھنا الحمدللہ. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے دین کا ایک مسئلہ سیکھا گویا اس نے رات بھر نفل نماز کی نماز پڑھا. سبحان اللہ. یہاں بیٹھے ہیں سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، رات بھر نفل نماز پڑھنے کا ثواب آپ کو مل گیا. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیا کرتی. ہم گنہگار ہیں، بتقاضۂ بشریت کے ہم سے گناہ ہو بھی جائیں گے، تو ہم جب اچھے طریقے سے غسل ہمارا ہو جائے گا، جب ہم وضو کریں گے، میرے نبی ارشاد فرماتے جب بندہ وضو کرتا ہے ہاتھ کے گناہ دھل جاتا ہے، جب بندہ چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتا ہے، جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ، آنکھوں کے گناہ دھل جاتا ہے، بندہ جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. تو عزیزان محترم، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے جس طرح سے کعبہ پاک ہوا اور ساری کائنات میں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مذہب اسلام کا چراغ روشن فرمایا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم ببشارت عیسیٰ، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں کہ جب وہ کعبہ بنا رہے تھے تو یہ دعا کر رہے تھے ربنا وبعث فیہم رسولا، اے پروردگار، اے مولا، بھیج رسول کائنات کو. سبحان اللہ. اور زندگی بھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے سامنے نبی کا چرچا، نبی کا آنے کا آمد کا خوشخبری سناتے رہے اور اپنے امت کو یہ بتاتے رہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد. اے امت، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے اے میری امت، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے بعد جو آنے والے ہوں گے ان کا نام احمد ہوگا. سبحان اللہ. ان کا نام کیا ہوگا؟ ان کا نام احمد ہوگا. تو عزیزان محترم، یہ اس رب کا احسان ہے مسلمانوں کہ بار جانتے ہیں دنیا کہتی ہے کہ یہ لوگ میلاد شریف نہیں کرتے. کیا کہتی دنیا؟ یہ لوگ میلاد شریف نہیں کرتے. بتاؤ مسلمانوں، اگر نبی کا میلاد نہیں ہوتا تو ہم سب کا بھی میلاد نہیں ہوتا. میلاد کے معنی ہوتے ہیں پیدائش. میلاد النبی، نبی کی پیدائش. آپ جس دن سرور کائنات کی پیدائش ہوئی 12 ربیع النور شریف کو، میں پوری دنیا کے سامنے، یہ لائیو چل رہا ہے، میں پوری دنیا کے سامنے، چاہے وہ علماء سن رہے ہوں گے، چونکہ دیکھیے ہم سے عالموں سے ملاقات ہوتی ہے، دوسری جماعت کے دوسرے مسلک کے علماء سے، مفتی سے ہم سے سوال ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپ لوگ میلاد شریف نہیں کرتے. میں کہتا ہوں میلاد شریف تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ تم بھی ویسے نہیں کرتے ہو، تم بھی ویسے نہیں کرتے. کیسے کرتے ہیں آپ لوگ؟ بولا میں ویسے کرتا ہوں جیسے نبی نے اپنا میلاد منایا تھا، جیسے میرے نبی نے اپنی پیدائش منائی تھی. کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ، آپ سوموار کے دن، دوشنبہ کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں میں اس لیے آج کے دن روزہ رکھتا ہوں کہ آج ہی کے دن میری پیدائش ہوئی اور آج ہی کے دن مجھ پہ وحی نازل ہوئی. سبحان اللہ. اللہ کا کلام مجھ پہ نازل ہوا. میں نے کہا میں ایسے مناتا ہوں میلاد شریف کا کہ جس دن اللہ کے نبی کی آمد ہوئی 12 ربیع النور شریف کو، ہمارے مرشد اپنے سارے مرید تھے، جس وقت
فرشتے کھڑے تھے، آسیہ کھڑی تھی، مریم کھڑی تھی، تعظیم پیدائش مصطفیٰ کی خوشخبری میں سارے فرشتے کھڑے تھے۔ اس وقت کھڑے ہو کر کے ہمارے مرشد اور سارے مرید نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اور نبی کی پیدائش کی خوشخبری کو ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ ہم خود اپنی پیدائش کے موقع پہ روزہ رکھا تھا، ہم بھی آج ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ صرف نبی کی آمد میں صرف شور و ہنگامہ کر لینا، ڈی جے پہ ہنگامہ برپا کر دینا، خرافات مچانا، یہ کام نہیں ہے، بلکہ شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے۔ تو میلاد منانے کا جو طریقہ ہے مسلمانوں، کوئی سیکھے تو اذان گاچھی میں آ جائے۔ اس دن کتابیں پڑھی جائیں گی میلاد پاک کی، ہمارے علماء پڑھیں گے، ہمارے مرشد سنیں گے، ساری عوام سنتی ہے اور آپ بھی سنتی ہیں۔ اجازت ہے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ مواہب اللدنیہ میں علامہ شیخ عبدالحق محدثی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو کوٹ کرتے ہیں۔ یہ حدیث لکھتے ہیں کہ حضرت آمنہ فرماتی ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہو رہی تھی تو 3 جھنڈے کو میں نے دیکھا۔ ایک جھنڈا پورب میں گاڑا ہوا تھا، دوسرا جھنڈا پچھم میں گاڑا ہوا تھا، اور تیسرا جھنڈا کعبہ شریف کے اوپر گڑا ہوا تھا۔ کہو سبحان اللہ۔ اس سے پتا چلا کہ نبی کی پیدائش کی خوشی میں جھنڈے لگانا یہ شرک نہیں آچے، یہ بدعت نہیں آچے، بلکہ یہ خدا کا طریقہ ہے اور جبریل کا یہ طریقہ۔ کہو سبحان اللہ۔ آج کوئی کسی پارٹی کا جھنڈا لگاتا ہے مسلمانوں، کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے۔ 15 اگست کے دن ہم اس لیے جھنڈا لگاتے ہیں تاکہ دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ آج ہی کے دن ہندوستان آزاد ہوا تھا۔ 12 ربیع النور شریف کو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر کے جھنڈا اس لیے لگایا تھا کہ ساری کائنات کو آزادی ملی ہے تو اسی رات کے صدقے سے ملی ہے۔ میرا گھر کعبہ پاک ہوگا تو اسی جھنڈے والے کی برکت سے پاک و صاف ہوگا، اور کعبہ اس ٹائم پاک نہیں ہوا جب تک کہ میرا نبی کا قدم نہیں پڑا، اس وقت تک کعبہ پاک نہیں ہوا۔ میرے نبی کا قدم کعبہ شریف میں لگا، کعبہ پاک ہو گیا، تو اس وقت تک کسی مسلمان کا دل پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس دل میں نبی کی سچی محبت نہ آ جائے، سچی عقیدت نہیں آ جائے، اس وقت تک یہ دل پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، تو میرے نبی کا آنے کا مقصد اور منشا یہی تھا۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی، اے محبوب، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، ساری کائنات کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ ایک معجزہ میں سناتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ دیکھیے تھوڑا میرا طریقہ الگ ہے، آپ سب کا طریقہ الگ ہے، یہ مرشد کامل کا خاص نگاہ ہے۔ الحمدللہ بہت ہر جگہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے، اس چیز پہ بحث ہوتا ہے، اس چیز پہ بحث ہوتا ہے، جواب دینا پڑتا ہے۔ میں بہت بڑا اس رب کا احسان اور شکر گزار ہوں کہ اس پروردگار عالم نے مجھے زندہ ولی کامل عطا فرمایا، زندہ ولی کامل عطا فرمایا ہے، جو آتے ہیں اور آپ کو وہی چیز عطا کرتے ہیں، وظیفہ عطا کرتے ہیں، قرآنی وظیفہ عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ کو کیا نوازتے ہیں؟ سب سے پہلے کہتے ہیں پڑھو کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہ لائیو چل رہا ہے۔ ایک جگہ کسی نے کہا کہ آپ جو پڑھتے ہیں یہ سب شرک ہے۔ میں نے کہا استغفر اللہ، تجھے اللہ اللہ کرنا بھی شرک نظر آ گیا، جبکہ بخاری کے حدیث ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي۔ بخاری شریف کے حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، مجھے اس چیز کا اندیشہ نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے، بتوں کی پوجا کرنے لگو گے، بلکہ اس بات کا مجھے ڈر ہے وَلَٰكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تُنَافِسُوا فِيهَا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ پچھلے لوگ دولت کی چکر میں
مال کے چکر میں ہلاک ہو گئے تھے، برباد ہو گئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی دولت کے چکر میں برباد نہ ہو جائے. تو اللہ کے نبی کو اس بات کا ڈر تھا. مسلمانوں بتاؤ آج ہمارے اندر یہ ہوس پیدا ہو چکا ہے نہ ہو چکا ہے کہ ہم اس سے زیادہ پیسہ والا بن جائے. پیسہ ضرورت ہے سب کو، مولوی کو ضرورت ہے، ولی کو ضرورت ہے، پیسہ ضرورت ہے سب کو، مگر یہ پیسہ کمانے کا اگر ہوس بن جائے، ہوس سمجھ رہے ہیں، ہوس ضرورت الگ ہے اور ہوس الگ ہے. اگر یہ ہوس بن جائے تو یاد رکھو یہ قارون کا دولت ہو جاتا ہے، فرعون کا دولت ہو جاتا ہے، شداد کا دولت ہو جاتا ہے. تو پیسہ ضرورت سب کو ہے، مگر جس کے اندر ہوس پیدا ہو جائے، جب بندہ کے اندر ہوس پیدا ہوتا ہے، اس چیز کی تمیز نہیں کرتا کہ یہ پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یہ پیسہ کس طرف سے آیا ہے. دھوکہ دے کر کے کسی کو پیسہ کماتا ہے، فریب بازی کر کے کسی کو پیسہ کماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیسے سے برکت کو چھین لیتا ہے، برکت کو اٹھا لیتا ہے. عزیزان محترم یہ نبی تجھے پاک کرتے ہیں قرآن کی آیتیں سنا کر کے. الحمدللہ ہم بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، قرآنی وظیفہ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھیے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دیکھیے بخاری اور مسلم مشکات کی حدیث سے سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، فاضل جلیل، اپنے وقت کے ولی کامل، مرشد کامل، اپنے وقت کے زاہد بھی تھے، عابد بھی تھے، ولی کامل بھی تھے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے انہوں نے کہا کر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پوجنے کے لائق نہیں، وہ تنہا گنہگار بھی ہوگا تو سزا کے بعد جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. یہ مجلس ہے اس سے کل جنت میں لے جانے والی مجلس ہے، دوزخ سے بچانے والی مجلس ہے یہ. اب بتاؤ بخاری مسلم کا حدیث ہے، دنیا کا کوئی مسلمان اس حدیث کو جھٹلا نہیں سکتا ہے. کوئی مولوی کوئی عالم اگر جھٹلائے گا تو وہ اسلام سے نکل جائے گا، اس لیے کہ میرے نبی کی ایک بات کا انکار کرنا، کسی بھی حدیث کا انکار کرنا، وہ اسلام سے اس کو نکال دے گا. تو یہ جنت میں لے جانے والی مجلس ہے یہ. سبحان اللہ. آخرت کو سنوارنے والی مجلس ہے یہ. اب اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ شارٹ کٹ میں لے کے چل رہا ہوں، وقت نہیں ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ پڑھیے آپ حضرات. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر 4 کلمے ہیں اللہ کے نزدیک. وہ سب سے بہتر، سب سے پیارے کلمہ 4 کون کون ہیں وہ سنیے. اور رب نے اور میرے اذان گاچھی نے آپ کو کتنا پیارا بنا دیا، کتنا پیارا بنا دیا ہے رب کی بارگاہ. وہ سنیے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے 4 کلمے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارے ہیں. وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہیے سبحان اللہ. عزیزان محترم جو بندہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیتا ہے وہ رب کے یہاں پیارا بن جاتا ہے. تو اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مرشد کامل نے آپ کو رب کا پیارا بنایا یا رب کا دشمن بنایا؟ بولیے بولیے، آواز ہے آپ کی، کیونکہ میرا طریقہ کچھ الگ ہے، معاف کیجیے گا. پیارا بنایا. میں چاہتا ہوں کہ گدی بدھی میں گھس جائے میری بات. رب کا پیارا بنایا، رب کا پیارا بنایا. تو اب بتاؤ یہ رب کا پیارا بنانے والی مجلس، کہو سبحان اللہ، رب کا محبوب بندہ بنانے والی یہ مجلس ہے عرس کل. تو اب جو اس مجلس میں آنے سے روکتا ہے وہ مسلمان نہیں روکتا ہے، وہ شیطان روکتا ہے. اسی لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے بلکہ شیطان ہے. اب اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ دیکھیے بخاری مسلم مشکات کی حدیث ہے، عربی الفاظ بھی یہاں موجود ہے مکمل عبارت کے ساتھ، مگر میں اس کا معنی اور میننگ بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، اے عبداللہ ابن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کے بارے میں بتاؤں؟ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے. جب آپ مجلس میں بیٹھیں تو کم سے کم مکمل طور سے توجہ کریں.
ارے جب شیطان جنت میں جا سکتا ہے باپ آدم کو بہکانے کے لیے، تو شیطان یہاں نہیں آ سکتا ہے؟ تو شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ آپ کی توجہ کو، آپ کی تھاٹ کو ادھر ادھر کر دے، تاکہ جو وائس تقریر کر رہے ہیں اس کا ذہن سے پھیر دیں۔ مکمل توجہ کے ساتھ سنیے، تقریر سننا بھی نبی کی سنت، صحابہ کی سنت ہے، اور سنانا نبی کی سنت ہے۔ میرے مرشد تھوڑی دیر بعد آئیں گے، آپ وائس کریں گے، یہ نبی کی سنت کو ادا کریں گے، اور ہم سب صحابہ کی سنت کو ادا کریں گے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ میرے مرشد کامل کو جو دیکھتا ہے اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ کہیں جاتے نہیں ہیں، کسی مرید کے گھر میں جاتے نہیں ہیں، مال مانگتے نہیں ہیں، کسی مرید کے گھر میں جاتے نہیں ہیں، مال مانگتے نہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ جو رب نے اپنے نبی سے مانگا اور نبی نے رب سے مانگا، وہی میرے مرشد رب سے مانگتے۔ کہو سبحان اللہ۔ تو میرے نبی نے رب سے کیا مانگا؟ رب سے کیا مانگا؟ جب قرآن پاک کی وہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی، اے محبوب، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے مولا، جب راضی کی بات آئی ہے تو میں ایسے راضی نہیں ہوں گا۔ اِذًا لَأَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، اے رب میں ایسے راضی نہیں ہوں گا، میں اس وقت راضی ہوں گا کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں نہیں ہوگا، میں اس وقت راضی ہوں گا۔ نبی یہی چاہتے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ رہے، میرے مرشد بھی یہی چاہتے ہیں کہ اے میرے ماننے والوں، میری یہ خواہش نہیں، میری یہ مرضی نہیں کہ میں تجھے جہنم میں دیکھوں، میری مرضی یہ ہے کہ میں تجھے جنت میں دیکھوں۔ اسی لیے ہر پیر کی خواہش کیا ہوتا ہے کہ اپنی مرید کو جنت میں دیکھے۔ تو عزیزان محترم، یہ جنت میں لے جانے والی مجلس ہے۔ اے عبداللہ ابن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کے بارے میں بتاؤں؟ آج دنیا کے خزانوں کی تلاش میں ہے، دنیا خزانوں کی تلاش میں ہے، مگر آؤ میرے نبی نے امت کو کیا دیا اور میرے مرشد نے ہم کو اور آپ کو کیا دے رہے ہیں۔ اے عبداللہ ابن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ میں تجھے بتاؤں نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ضرور بتائیے، جنت کی بات تھی، جنت کے خزانے کی بات تھی، آپ مجھے ضرور انفارمیشن دیجئے، آگاہ فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ یعنی جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے، وہ جنت کے خزانوں میں سے اس کو خزانہ مل جاتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، کوئی آج پیسہ والا ہے تو کل فقیر ہو جائے گا، اور دنیا کا یہ خزانہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ رحمان میں کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، مگر جنت کا خزانہ فنا نہیں ہوگا، فنا نہیں ہوگا۔ تو میرے مرشد کیا عطا کر رہے ہیں؟ دنیا کہتی ہے ولی کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملتا ہے، ارے ولی کی بارگاہ سے جنت کا خزانہ مل رہا ہے، ولی کی بارگاہ سے جنت کا خزانہ مل رہا ہے۔ میرے مرشد آپ کو جنت کا خزانہ لٹا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآنی وظیفہ، حقانی وظیفہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھ لو، جنت کے خزانہ کا تم حقدار بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کیا بن جاؤ گے؟ حقدار بن جاؤ گے۔ اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں یہ کس کا وظیفہ ہے؟ آپ تو کہتے ہیں حقانی وظیفہ ہے، یہ ابراہیمی وظیفہ ہے۔ کون وظیفہ ہے بولیے؟ ابراہیمی وظیفہ۔ جب میرے نبی کو معراج حاصل ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نبی آپ جا رہے ہیں، اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجئے گا، اور ان سے کہیے گا کہ جنت ایک بہت بڑا میدان ہے، بہت بڑا میدان ہے، اور اس کا پانی بہت ہی میٹھا ہے، مگر اس میں درخت لگانے کی ایک ہی شکل ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی صورت ہے۔ اپنی امت سے کہہ دیجئے گا